اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے، وہ شان ہے، جیسے نبیوں میں امام الانبیاء میرے سرکار، ایسے ولیوں میں امام الاولیاء میرا غوث پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف غوثیت ہی نہیں حاصل تھی بلکہ آپ کو محبوبیت بھی حاصل تھی۔ آپ اللہ کے محبوب تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بچپن میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں، ماں میں علم دین سیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دے دیا۔ جب ماں نے اجازت دیا، 40 دینار دیے اور ماں نے نصیحت کی، بیٹا عبدالقادر، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ پریشانی کیسے بھی ہو، مصیبت کیسے بھی آ جائے، لیکن حق کا دامن نہ چھوڑنا۔ حق کا دامن نہ چھوڑنا یعنی سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کی طرف مت جانا اور جھوٹ کبھی مت بولنا۔ یہ غوث پاک عبدالقادر جیلانی کی والدہ محترمہ نے آپ کو نصیحت کر کے اور پھر آپ کے جبے کی آستین میں 40 دینار سل دیے اور فرمایا، بیٹا اب اجازت دیتی ہوں، جا سکتے ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، آپ جس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، قافلہ جب جنگلوں میں پہنچا، صحرا میں پہنچا تو 60 ڈاکوؤں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ بس غور سے سننا، صرف کرامت نہیں بیان کروں گا، اس کے ساتھ اور بھی باتیں بتاؤں گا۔ غوث پاک عبدالقادر جیلانی جس قافلے میں تھے، اس قافلے کو 60 ڈاکوؤں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور فساد مچانا شروع کر دیا، لوگوں کا مال لوٹنا، ہر کسی کا مال لوٹ رہے ڈاکو۔ جب لوگوں کا مال لوٹا تو غوث پاک عبدالقادر جیلانی شہنشاہ بغداد سے ایک ڈاکو پوچھنے لگا، ہے بچے کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں 40 دینار ہیں میرے پاس۔ وہ ڈاکو سمجھا یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، یہ بچہ ایسے ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اس بچے کے پاس 40 دینار، اور اگر ہوتے بھی تو بتاتا کیوں، جبکہ یہ جانتا ہے یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ لوٹ رہے ہیں، تو یہ بتاتا کیوں؟ وہ کہنے لگا یہ بچہ مذاق کر رہا ہے۔ دوسرا آیا، وہ بھی چلا گیا، تیسرا آیا، ایک کے بعد دیگرے آتے رہے۔ جب تمام ڈاکوؤں نے پوچھا نا تو انہیں شک پیدا ہو گئے کہ ایک کے بعد ایک جا رہا ہے، ہر کسی سے یہ بچہ یہی بات کیوں بول رہا ہے؟ تو ڈاکو پہنچے سردار کے پاس اور کہنے لگے، سردار ایک بچہ عجیب و غریب ہے اس قافلے میں، وہ کہتا 40 دینار ہیں۔ تو سردار کہنے لگا اس بچے کے پاس لے کر چلو۔ جب ڈاکوؤں کا سردار آیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، جب اس سردار نے پوچھا، عبدالقادر جیلانی فرماتے ہاں 40 دینار ہیں۔ وہ کہنے لگا کہاں پہ ہیں؟ غوث پاک نے وہ 40 دینار نکال کر اپنے ہاتھوں میں رکھے اور دکھا دیے۔ غوث پاک اگر چاہتے تو اسے چھپا سکتے تھے، چاہتے تو اپنے مال کو بچا سکتے تھے، لیکن وعدہ کس سے کر کے آئے تھے؟ اپنی ماں سے، اپنی والدہ محترمہ سے کہ ماں میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب ماں کا وعدہ بھی تو پورا کرنا ہے، ماں سے جو وعدہ کیا تھا عبدالقادر جیلانی نے، ماں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔
غوث پاک نے جو وعدہ کیا تھا اسے بھی پورا کر رہے ہیں۔ اور سچ بولنے کی برکت یہ دیکھیے کہ جب غوث پاک عبد القادر جیلانی نے نکال کر اسے دکھایا، ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ دیکھتا ہے تو وہ دنگ رہ گیا، وہ پریشان ہونے لگا، اور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا حاضر ہوتا ہے اور کہنے لگا، اے بچے، اگر تو چاہتا تو اپنے اس مال کو چھپا سکتا تھا، اگر چاہتا تو بچا سکتا تھا، لیکن بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو عبد القادر جیلانی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں تجھے پتا نہیں ہے، میں اگر چاہتا تو چھپا سکتا تھا، میں چاہتا تو بچا سکتا تھا، لیکن میری ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا اور سچ کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ اکبر! وہ چوروں کا جو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ دنگ رہ گیا کہ ایک بچے نے جو اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کر رہا ہے۔ میری کتنی عمر ہو گئی ہے، کتنے برس سے میں نے اپنے رب سے کتنے وعدے کیے تھے اور میں اپنے رب کے وعدہ خلافی کر رہا ہوں، رب کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اب اس کی دل، اس کی ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور پھر وہ سوچنے لگا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے اور کہتا ہے، اے بچے، آج میں توبہ کرتا ہوں اور جس طرح سے تم نے وعدے کو پورا کیا ہے میں نے بھی اپنے رب سے کتنے وعدے کیے تھے، آج مجھے احساس ہو گیا ہے۔ اے بچے، میں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں اور میری توبہ کی گواہی آپ بن جائیں۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بچپن میں کیا شان ہے غوث پاک کی، اور پھر سچ بولنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار۔ یہ جھوٹ ایک فسق و فجور ہے، دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے۔ جھوٹ جب انسان بولتا ہے، آپ دیکھیں نا، آپس میں اگر کوئی بار بار جھوٹ بولتا ہے نا تو اس سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اس کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، پھر اس کی بات کی کوئی ویلو نہیں رہتی، کیونکہ اب اس پہ بھروسہ نہیں، اس پہ اعتماد نہیں، کیونکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی۔ یہ اکثر جھوٹ بولا کرتا ہے، اب جب کوئی وہ بات کرتا ہے تو اس پہ یقین اس لیے نہیں ہوتا، کیا پتا یہ سچ ہی بول رہا ہے یا جھوٹ ہی بول رہا، ہمیشہ کی طرح۔ جھوٹ بہت نقصان میں پہنچاتا ہے، بہت خسارہ ہوتا ہے جھوٹ سے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جھوٹ کے تعلق سے حدیث پاک میں ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے خاص قسم کی بدبو نکلتی جس سے رحمت کے فرشتے ایک میل دور بھاگ جاتے، چھوڑ کر چلے جاتے۔ ایک شخص تھا، اس کی بیوی تھی، کھانے کی بڑی شوقین تھی، کھانے کی بڑی دلزادہ تھی، وہ اکثر جھوٹ بولا کرتی تھی۔ تو اس کا جو شوہر تھا وہ ایک دن گوشت لایا، مہمان آنے والے تھے، گوشت لایا اور کہنے لگا اپنی بیوی سے اسے اچھی طرح سے بھون کر پکاؤ، میرے چند دوست آ رہے ہیں مہمان بن کر، ان کی دعوت بھی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب شوہر رکھ کر باہر چلا گیا گھر سے، اکثر کام ہوا کرتے ہیں، جب باہر گیا نا تو اس نے بنایا، اور جب بھون کر گوشت کو تیار کیا تو جب اسے اس بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو نے اسے ستایا تو اسے رہا نہ گیا، پورے گوشت کو کھا لیا، کہاں مہمان، کہاں دوست، کہاں شوہر، کہاں کچھ، سب کھا لیا اس نے۔ جب کھایا نا، اور اکثر مرتبہ اس نے ایسے کیا تھا، یہ ملا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اکثر اس نے اور بہانے کر دیتی، جب اس کا شوہر آتا پوچھتا تو کہہ دیتی کتا کھا گیا، بلی کھا گئی۔ اب جب گوشت کھا گئی، اس کا شوہر آیا اور اس کے دوست، اس کے مہمان آنے والے تھے، جب گھر میں آ کے پوچھتا ہے بتاؤ گوشت تیار ہوا،
وہ کہنے لگی ہاں گوشت تو تیار کیا تھا، لیکن جیسے ہی تیار کر کے رکھا، اب اس کا شوہر ایک دن پہلے ایک بلی کا بچہ لایا تھا، اس پہ بہانا لگا، کہا یہ جو بلی کا بچہ لے کے آیا ہوں نا کل، یہ پورا گوشت کھا گئی، پورا چاپ گئی گوشت۔ اب اسے ظاہر سی بات ہے ایک دن پہلے لایا ہوا بچہ، وہ کہنے لگا نہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے، یقین نہیں ہو رہا، کہنے لگی نہیں میں سچ بول رہی ہوں، کہنے لگا نہیں، ترازو لایا وہ، گوشت لایا تھا زیادہ، کہنے لگا اگر یہ بلی کا بچے نے، اس بلی کے بچے نے کھایا ہے تو ابھی پتہ چل جائے گا، میرے گوشت کا وزن جو تھا اور اس بلی کے بچے کا وزن میں اسے ناپوں گا۔ ترازو لائے، ایک طرف بلی کو رکھا اور جتنا گوشت کا وزن تھا اسے رکھا، تو بلی اوپر، آدھا کلو وزن بلی، 1 کلو گوشت، کیسے یقین ہوگا کسی کو؟ اب وہ پریشان۔ جب اس کے شوہر نے کہا یہ دیکھ لے، اب سچ بتا، اس نے میان سے تلوار باہر کر لی اور گردن پہ رکھا، کہا سچ بتا۔ تو وہ بیوی، وہ عورت جو یہ سمجھتی تھی کہ میں جھوٹ بول کر اپنے سسرال میں اور یہاں پر اپنے شوہر پر حکومت کروں گی، آج جب اس کی گردن پہ اس نے رکھی تلوار کو اور پوچھنے لگا آپ بتا، تو اس نے اقرار کیا، کہا معاف کریے گوشت کو میں نے کھا لیا۔ تو اس نے تلوار سے تو کوئی نقصان نہ پہنچایا، مگر 3 درے مارے جو طلاق کے تھے، اور اس نے 3 مرتبہ دہرائے طلاق کے لفظ کو، اور پھر اسے گھر سے جب باہر نکالا تو وہ بیوی جو جھوٹ بول بول کر اور محلوں میں جا کر دوسروں کے گھروں میں بیٹھ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میں اپنے شوہر پر حکومت کرتی ہوں، میں اپنے سسر اور ساس پر حکومت چلاتی ہوں، جھوٹ بول کر جو لوگوں میں پنچایتیں ہوا کرتی تھی، آج جب طلاق کے 3 درے پڑے تو نہ گھر کی رہی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، اور جب گھر سے نکلی تو پہنچی ملا رومی رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے وہ ولی تھے، وہ فقیر تھے، ان کی بارگاہ میں پہنچی اور کہنے لگی بابا آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو ملا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے، جھوٹ کی جو بولتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اسے برباد کر دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تجھے ابھی خبر نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ جب تک رسی کو ڈھیل چھوڑتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تب تک تو جو کر رہا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جس دن رسی کو کھینچ لیا اس دن تیرا کچھ نہیں چلے گا، تیرا کوئی کام نہیں بنے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا یہ ہمارے اور تمہارے لیے، ہماری اور تمہاری اسی میں بھلائی ہے۔ وہ جھوٹ بول بول کر، اسی لیے جھوٹ پر بنے ہوئے رشتے بھی زیادہ دن تک ٹکتے نہیں ہیں۔ جن رشتوں میں سچائی نہ ہو رشتے بھی نہیں چلتے۔ بہرحال غوث پاک عبد القادر جیلانی اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا، جھوٹ نہیں بولے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کو میں بتاؤں، ماں کی دعاؤں سے لوگ ولی بن گئے، ماں کی دعاؤں سے لوگ ولی بن گئے۔ جو ماں کی فرما برداری کرتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے اور ان کے باتوں کو مانتا ہے، ان کے حکم پہ عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں کسی دوسرے کے سامنے کبھی جھکنے نہیں دیتا۔ میں یہاں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں بہت چند باتیں جو میں بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کی فرما برداری لوگوں کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا کرتی۔ جو لوگ ممبئی گئے ہیں جانتے ہوں گے حضرت مخدوم ماہم ساحل سمندر کے کنارے، جن کی مزار مقدسہ آج بھی موجود ہے۔ یہ بچپن میں علم دین حاصل کرنا چاہتے تھے،
تو ان کی ماں نے اجازت نہیں دیا. ان کے باپ کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا. ماں تھی گھر میں اور ماں سے کہنے لگے مخدوم ماہمی کہ ماں میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا اگر تو چلا جائے گا تو میرا دیکھ بھال کون کرے گا, میرا سہارا کون بنے گا؟ اے بیٹا میں تجھے اجازت نہیں دیتی. حضرت مخدوم ماہمی کو جب اجازت نہیں ملی, اللہ اکبر, آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ اداس ہو کر اسی ساحل سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں. آپ اسی ساحل سمندر کے کنارے ٹہل رہے تھے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے اور وہ بزرگ تشریف لاتے ہیں. حضرت مخدوم ماہمی سے پوچھتے ہیں بیٹا کس لیے رو رہے ہو, بیٹا کس بات کا غم ہے, تمہیں کس بات نے رلایا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت مخدوم ماہمی کہتے ہیں اے بابا جان آپ مجھے میری حالت کو چھوڑ دیجئے, آپ جائیے اپنا کام کریے. اللہ اکبر. لیکن وہ آئے ہی اسی لیے تھے. وہ بزرگ پوچھتے ہیں نہیں بیٹا بتاؤ تمہیں پریشانی کیا ہے, بیٹا بتاؤ تمہیں کس بات نے رلایا ہے؟ اللہ اکبر. پھر حضرت مخدوم ماہمی سے حضرت بزرگ بہت اصرار کرنے لگے تو حضرت مخدوم ماہمی کہتے ہیں اے بابا جان میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں پڑھائی کرنا چاہتا ہوں, لیکن میری ماں گھر میں اکیلی ہے, میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے. میں نے اپنی ماں سے اجازت چاہی لیکن ماں نے اجازت نہیں دیا. اے بابا میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ماں کی اجازت نہیں ملی. میں ماں کو بھی اپنی ماں کے بغیر اجازت کے بھی نہیں جانا چاہتا ہوں اور نہ میں ماں کی نافرمانی کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت مخدوم ماہمی روتے جا رہے ہیں اور اپنی داستان کو سناتے جا رہے ہیں. وہ جو بزرگ آئے تھے وہ کہنے لگے اے بیٹا اگر تم چاہو تو روزانہ عصر کے بعد یہیں پہ آ جایا کرو, ساحل سمندر کے کنارے آ جایا کرو, میں تمہیں پڑھاتا رہوں گا. اللہ اکبر. اب حضرت مخدوم ماہمی بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے بابا آپ پڑھاؤ گے؟ ہاں بیٹا میں پڑھاؤں گا. حضرت مخدوم ماہمی کہتے ہیں بابا ٹھیک ہے میں کل سے پڑھنا شروع کر دوں گا. لیکن وہ بزرگ کہنے لگے اے بیٹا میری ایک شرط ہے, میں پڑھاؤں گا اس وقت تک پڑھاؤں گا جب تک تم کسی کو بتاؤ گے نہیں. جس دن تم کسی کو بتا دو گے کہ میں پڑھنے جاتا ہوں یا تعلیم حاصل کرنے جاتا ہوں, میں اس دن سے تمہیں پڑھانا بند کر دوں گا, میں اس دن سے تمہیں تعلیم دینا بند کر دوں گا. اللہ اکبر. حضرت مخدوم ماہمی کہتے ہیں بابا ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا. اللہ اکبر. اب حضرت مخدوم ماہمی روزانہ عصر کے بعد تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں اور پڑھنے مغرب سے پہلے گھر واپس چلے آتے ہیں. حضرت مخدوم ماہمی مسلسل عصر کے بعد میں وہ تعلیم حاصل کرتے رہے. ماں نے جب غور کیا, ماں نے یہ احساس کیا کہ میرا لال, میرا نقطۂ جگر, میرا بیٹا عصر کے بعد غائب رہتا ہے, وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے. آخر وہ جاتا کہاں ہے, آخر وہ کس کام سے جاتا ہے؟ اللہ اکبر. ایک دن حضرت مخدوم ماہمی کی والدہ محترمہ نے اپنے نقطۂ جگر کو بلا لیا اور بلانے کے بعد میں پوچھتی ہیں اے بیٹا بتاؤ عصر کے بعد کہیں نظر نہیں آتے ہو, عصر کے بعد دکھائی نہیں دیتے ہو, آخر معاملہ کیا ہے؟ اے بیٹا بتاؤ کہاں چلے جاتے ہو؟ اللہ اکبر. اب حضرت مخدوم ماہمی ان کے سامنے یہ مصیبت آ گئی ہے کہ اگر بتاتے ہیں تو وہ بزرگ جو پڑھانے آتے تھے وہ اب پڑھانے نہیں آئیں گے, اور اگر نہیں بتاتے ہیں تو ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے. ماں نے پوچھ لیا ہے. حضرت مخدوم ماہمی کرے تو کرے کیا؟ اللہ اکبر. اب حضرت مخدوم ماہمی کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. اگر بتاتے ہیں تو پڑھانے والا نہیں آئے گا, نہیں بتاتے تو ماں کا دل روٹ جائے گا, ماں ناراض ہو جائے گی. اللہ اکبر. حضرت مخدوم ماہمی کے پیشانے پہ پسینہ ہے. حضرت مخدوم ماہمی سوچ رہے ہیں آخر کرو تو کیا کرو؟ اللہ اکبر. پھر حضرت مخدوم ماہمی نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ پڑھانے والا پڑھانے آئے یا نہ آئے, لیکن ماں کا دل روٹ جائے یہ مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا ہے. ماں ناراض ہو جائے یہ مخدوم ماہمی کو دیکھا نہیں جائے گا. اللہ اکبر. حضرت مخدوم ماہمی کہتے ہیں اے ماں میں عصر کے بعد ایک بزرگ مجھے پڑھانے آتے تھے, تعلیم دینے کے لیے آتے تھے, میں وہیں پہ جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. جب ماں نے سنا ماں بہت خوش ہو جاتی ہے, ماں خوش ہو جاتی ہے, کہتی ہے بیٹا میں آج کے بعد نہیں پوچھوں گی, اے بیٹا تم پڑھنے روزانہ جایا کرو, میں کبھی سوال نہیں کروں گی, اے بیٹا اب میں دوبارہ کوئی سوال نہ کروں گی. اللہ اکبر.
لیکن حضرت مخدوم ماہمی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ تو ماں نے پوچھا ہے بیٹا جب تم پڑھنے بھی جا رہے ہو، تمہیں تعلیم بھی مل رہی ہے، تو پھر اب اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اے بیٹا میں نے تو تمہیں ڈانٹا نہیں ہے، اے بیٹا میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی کہتے ہیں، حضرت مخدوم ماہمی کہتے ہیں اے ماں بات یہ نہیں ہے کہ تو نے کچھ نہیں کہا ہے، اے ماں جو پڑھانے آیا کرتا تھا اب وہ پڑھانے نہیں آئے گا۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کس لیے پڑھانے نہیں آئے گا؟ حضرت مخدوم ماہمی بتاتے ہیں کہ اے ماں وہ ایک اسی شرط پہ پڑھانے آتے تھے کہ تم جب تک کسی کو نہیں بتاؤ گے میں پڑھانے آتا رہوں گا، لیکن جس دن تم کسی کو بتا دو گے اس دن سے میں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے، ادھر ماں بھی غمگین ہو جاتی ہے، ماں کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ ادھر عشاء کی اذان ہوئی، عشاء کی جب اذان ہوتی ہے ماں نے وضو کیا، مخدوم ماہمی نے بھی وضو کرتے ہیں، مخدوم ماہمی بھی وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد میں ماں نے مصلی بچھا دیا۔ اب جب حضرت مخدوم ماہمی کی والدہ محترمہ عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں حضرت مخدوم ماہمی بھی جب نماز عشاء ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں ماں نے حضرت مخدوم ماہمی کو بستر پہ لٹا دیا، چہرے پہ چادر ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ادھر حضرت مخدوم ماہمی آپ کے چہرے پہ چادر تو پڑی ہوئی ہے لیکن آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے کہ پڑھانے والا اب نہیں آئے گا، لیکن ماں کا دل کہاں ماننے والا۔ ماں ادھر مصلی بچھاتی ہے اور پھر رب کی بارگاہ میں بیٹھ جاتی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگی، اپنے ہاتھوں کو جب اٹھا کر دعائیں مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے مالک و مولا میرے بیٹے کے تعلیم کے لیے سامان کا مہیا کر دے، اے میرے مالک و مولا اس کے تعلیم کا انتظام فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ماں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے بچے کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، ادھر حضرت مخدوم ماہمی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد میں اللہ اکبر دن کسی طرح گزرتا ہے، جب وہی پڑھائی کا وقت عصر کا وقت آتا ہے، عصر کے بعد میں حضرت مخدوم ماہمی سوچتے ہیں، دل میں خیال کرتے ہیں کہ یار آج پڑھانے والا تو نہیں آئے گا، لیکن اس جگہ پہ چل کر دیکھاتے ہیں جس جگہ پہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، جس جگہ پر بیٹھ کر بزرگ پڑھایا کرتے تھے، چلے آج آخری بار اس جگہ کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضرت مخدوم ماہمی ٹہلنے کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں، اسی ساحل سمندر کے کنارے جب پہنچتے ہیں تو مخدوم ماہمی کیا دیکھتے ہیں؟ پڑھانے والا روزانہ بعد میں آتا تھا، مخدوم ماہمی پہلے جاتے تھے اور وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہ جو بزرگ پڑھانے آتے تھے وہ بعد میں پڑھانے آیا کرتے تھے۔ لیکن آج معاملہ کچھ اور ہے، آج مخدوم ماہمی سے پہلے پڑھانے والا بیٹھا ہوا ہے۔ جب مخدوم ماہمی ساحل سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ ان کے استاد محترم وہ بزرگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن مخدوم ماہمی نے ایک دوڑ لگائی اور دوڑ لگانے کے بعد میں اپنے استاد کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں پوچھتے ہیں اے میرے استاد محترم آپ نے تو کہا تھا کہ میں پڑھانے نہیں آؤں گا، لیکن آج کیوں آپ پہلے کیوں آ گئے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں اے بیٹا میں نے تو وعدہ کیا تھا، میں نے تو کہا تھا پڑھانے نہیں جاؤں گا اور میں آتا بھی نہیں، لیکن رب کا حکم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اے بیٹا تمہیں پتا نہیں ہے تم جب بستر پہ لیٹے اللہ اکبر تمہاری ماں نے مصلی بچھایا، اور جب مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اور حکم دیا کہ اے خضر تم پڑھانے کیوں نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا اے میرے مالک و مولا میں نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں مولا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اگر کسی کو بتا دو کہ پڑھانے نہیں جاؤں گا، لیکن اے مخدوم رب کا حکم یہ ہو گیا ہے کہ اے خضر روزانہ تم پڑھانے کے لیے سے جاتے تھے لیکن آج پڑھانے نہیں جاؤ گے، لیکن آج پڑھانے نہیں جاؤ گے، لیکن ایک ماں نے دعائیں کر دی ہیں اس کی دعائیں بھی رد نہیں کروں گا۔ اے خضر جاؤ آج چلے جاؤ اور میرے مخدوم کو اپنے سینے سے لگا لو، اور مخدوم کے سینے میں جتنی وسعت ہو اسے علم سے نواز دو، اسے علم سے مالا مال کر دو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔
जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। वो बुजुर्ग कोई और नहीं थे, वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे जो पढ़ाने आते थे। अब हजरत खिज़र ने भी ये वादा किया था पढ़ाने नहीं जाऊंगा, लेकिन एक माँ ने जब दुआ कर दिया, माँ की दुआओं के बारे में आता है जब माँ बाप अपने बच्चे के हक में दुआएं करते हैं तो वो अर्श आज़म से जाकर टकराती है और अर्श उस वक्त तक हिलता रहता है जब तक रब तबारक व तआला उन दुआओं को कबूल नहीं फरमा लेता। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी वादा किया था नहीं जाऊंगा, और उधर मखदूम माहिमी ने अपनी माँ से बता दिया और माँ ने दुआएं भी कर दी रब की बारगाह में। अब अल्लाह ने हजरत खिज़र को ये हुक्म दे दिया कि रोजाना तो दरसगाह के तौर पे पढ़ाने के लिए जाते थे, आज सीने से अपने सीने को लगाकर इल्म को ट्रांसफर कर दो, जितना उनके सीने में आ जाए उतना इल्म उन्हें अता कर दो। ये एक माँ की दुआ है। हजरत मखदूम माहिमी को आज कौन नहीं जानता। उसी साहिल समंदर के किनारे उनकी मज़ार मुक़द्दसा आज भी मौजूद है, और वो अल्लाह के कितने बड़े बुजुर्ग हैं जो जानते हैं, उन्हें पता है एक माँ की दुआओं का ये सिला है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला